فرماتے ہیں جس کے ساتھ مصطفیٰ کی ذات ہو ڈر کس بات کا ہو، اس موت آئے نبی کے ساتھ آئے اس سے اعلیٰ موت کیا ہوگی۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھیں کیسا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں علی مرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا، میں ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ آپ سے پوچھا، عمر نبی سے کتنا پیار کرتے ہو؟ سنیں ذرا، ایک بندہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں سو گیا، پاؤں نا پاؤں جیسے ٹانگ سو جاتی ہے بیٹھے بیٹھے، پاؤں سو گیا، جیسے پاؤں سویا تو آپ کھڑے ہوئے تو کھڑا نہ ہوا گیا، جیسے پاؤں سوتا تو نہیں کھڑا ہوتا نا۔ تو صحابہ نے کہا حضور ایسا کریں، آپ کو جس سے سب سے زیادہ پیار ہے اس کو یاد کریں، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے باوازِ بلند کہنا شروع کر دیا، یا محمد یا محمد یا محمد۔ آپ ماتے ہیں جیسے ہی میں نے اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام لیا ساتھ ہی میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عمر سے پوچھا، اسی عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جن کے بارے میں کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ عمر جنہوں نے سامنے کھڑے ہو کے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے ہجر اسود کو کہہ دیا، خدا کی قسم میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا اگر میرے مصطفیٰ نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا بے شک تیرا بڑا رتبہ ہے۔ اور اس پتھر کی شان دیکھیں ذرا، اللہ اکبر، اس پتھر کو کچھ کہتے ہیں جنت سے آیا تھا، اور جو اس پتھر کو بوسہ دیتا ہے وہ پتھر اس کے گناہ چوس لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس میں اختلاف بھی نہیں ہے، ہاں جو اس پتھر کو بوسہ دیتا ہے وہ پتھر اس کے، اب یہ فیصلہ کیا ہے علماء کرام نے کہ اب اس کو بوسہ دینا بڑا مشکل ہے ہر پھیرے میں، بلکہ کہہ لیں کہ بہت مشکل، ممکن نہیں ہے ہر چکر میں بوسہ دینا۔ اب یہ بتایا گیا ہے کہ دور سے اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ دو بسم اللہ اللہ اکبر، کیا کر کے کہہ دو؟ بڑی مزیدار بات ہے، ایمان بڑا تازہ ہوگا۔ دور سے اس کی طرف، پتھر کی طرف جو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے اس کی طرف دور سے اشارہ کرو بسم اللہ اللہ اکبر، جو ایسا کرے گا وہ پتھر اس کے گناہ چوس لے گا۔ ایک بات تو بتاؤ، جنت سے آئے ہوئے پتھر کی طرف اشارہ کر کے اللہ اکبر کرو تو وہ گناہ چوس لیتا ہے۔ ایک بات تو بتاؤ، میرے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے سلام پیش کرو تو رب گناہ معاف نہیں کرے گا آپ کے؟ وہ پتھر جو جنت سے آیا ہے اور جس کی خاطر جنت بنی ہے، سوچو تو صحیح کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ کعبے کے اندر تو ایک چھوٹا سا پتھر آ کے لگا نا، جسے چوسنے، جسے بوسہ دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وہاں پر فرمایا کہ محبوب علیہ السلام تیرے ممبر سے لے کے تیرے حجرے تک جتنی جگہ ہے ساری ریاض الجنہ ہے، جو یہاں 2 نفل پڑے گا سمجھ لے جنت میں 2 نفل پڑھ لی ہے اس نے۔ مدینہ طیبہ میں ایک جگہ ہے اسے کہتے ہیں ریاض الجنہ۔ کیا کہتے ہیں؟ پھر بتائیں کیا کہتے ہیں؟ ہاں یعنی اسے کہتے ہیں جنت کا ٹکڑا۔ خانہ کعبے میں کتنا بڑا پتھر ہے۔ کئی لوگوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے، کہتے ہیں یار دیکھو اگر اللہ کو پیار ہوتا تو جنت سے آیا ہوا پتھر جو ہے مدینے میں لگاتا، مکے میں کیوں لگا دیا؟ طبیعت خرابی ہوتی ہے بعض اوقات بندے کی، گولی وولی کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ، تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بندہ تو بندہ ہے۔ اچھا اب نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی سنیں، وہ پتھر جو ہے کہاں سے آیا؟ چھوٹے چھوٹے پیس، آپ دیکھتے ہو کہ تصویروں میں اس کو دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بولو تو صحیح، خانہ کعبے کے اندر جو لگا ہوا جس کو بوسہ دیتے ہیں۔ چلو جو نہیں دیکھتے دعا کریں سارے جا کے خود دیکھ کے آئے، کعبے کے پاس جا کے بوسہ بھی دو اور دیکھ کے بھی آؤ، دعا کرتے ہیں رمضان کی بابرکت گھڑیاں شاید اللہ مجھے بھی بلا لے آپ کے ساتھ کے۔ تو وہ نبی پاک علیہ السلام نے جب وہ پتھر لگا دیا وہاں پر لگ گیا پتھر، وہ کہاں سے آیا تھا؟ چھوٹے چھوٹے پیس ہیں، اور ایک مرتبہ چوری بھی ہو گیا تھا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ہاں وہ پتھر چوری بھی ہو گیا تھا۔ ادھر مدینہ طیبہ میں کیا ہوا؟ جہاں پر نبی پاک علیہ السلام کا ممبر ہے، جہاں پر بیٹھ کر درس قرآن درس حدیث ہوتا تھا، اور تقریباً یوں کہہ لیں اتنا ایریا ہے جتنا آپ کی اس مسجد کا حال ہے، تقریباً اس سے زیادہ ہوگا یا قریب اندازہ یا میرا اتنا ایریا ہے، اور وہاں پر نبی پاک علیہ السلام کا حجرہ مبارک ہے پیچھے، اتنی دور حجرہ ہے جہاں پر نبی پاک علیہ السلام کا گھر مبارک تھا، اور نبی پاک علیہ السلام روزانہ وہاں سے چل کے وہاں آتے تھے، ممبر سے چل کے گھر آتے تھے، گھر سے چل کے ممبر پر جاتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی سے پیار
ہوتا تو پتھر مدینے میں لگتا، مکے میں کیوں لگا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام اس بات پہ خاموش رہے. تو پھر میرے مالک نے فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام تو گھبرانا، جتنے حصے میں تو پیدل چل کے آتا اور جاتا ہے میں اسے جنت کا حصہ قرار دے دیتا ہوں. جو یہاں پر 2 نفل پڑے گا سمجھ لو کہ جنت میں 2 نفل پڑے اس میں. وہ مدینہ طیبہ میں حصہ ہے. آج بھی وہاں پر نفل پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، رش اتنا ہوتا ہے. لیکن عاشق جو ہیں وہ تو اپنا انداز ہے نا ان کا، وہ ساری رات بھی کھڑے رہے تو وہاں پر کھڑے ہو کے، اور ایک وہ ممبر بھی وہاں پر بڑا ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کھڑے ہو کے تو پھر وہ درس قرآن دیا کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاشق لوگ ہیں ان کا مقام علیحدہ، ان کا رتبہ علیحدہ. نبی پاک علیہ السلام سے پیار کرنے والا کبھی بے ایمان مرتا نہیں ہے. اب آج عورتوں کی طرف آئے ذرا. عورتیں نبی پاک علیہ السلام سے کتنا پیار کرتی تھی. جنگ احد کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات مشہور کر دی کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے. انصار کی عورتیں اکٹھی ہو کے باہر نکل پڑی. یہ ان عورتوں کے لیے خصوصی طور پر بات ہے جو خصوصی طور پہ دنیاوی رنگ میں ایسی رنگ گئی کہ دنیا کی محبت کا اندر سینہ بھر گیا، عشق مصطفیٰ کا پتہ ہی نہیں. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کیسے پیار کرتے تھے، ساری رات دیدار مصطفیٰ کے لیے بیٹھے رہتے تھے، سارا دن گزار دیا کرتے تھے، زندگی وقف کرتی تھی نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے کہ ادھر ہی رہنا ہے، ادھر ہی زندگی گزارنی ہے. وہی عورت سارے صحابہ کرام جمع اور نبی پاک علیہ السلام سے پیار کرنے والی عورتیں دیکھیں. انصار کی عورتوں کو پتا چلا، انصاری عورتوں کو کہ نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا، ساری عورتیں اکٹھی ہو کے باہر نکل پڑی. جیسے باہر نکلیں تو ان کے آگے ایک عورت لگ گئی. وہ کہتی جا رہی ہے کہ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے، میرے نبی کا کیا حال، بلند آواز سے کہتی جا رہی ہے. راستے میں لوگوں نے روکا، کہا کہ دیکھو یہ لاشا کس کا رکھا ہے. کہنے کہ یہ کس کا لاشا ہے. کیا کہا صحابہ نے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ کا لاشا ہے. تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، تو یتیم ہو گئی. آج سے تو کیا ہو گئی ہے؟ یتیم ہو گئی ہے. تیرے باپ کا لاشا ہے، تو یتیم ہو گئی ہے. کہنے کہ مجھے یتیمی کا ڈر نہیں، بتاؤ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے. یتیم ہوتی ہوں تو ہو جاؤں، کوئی فکر نہیں ہے مجھے، بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے. لوگوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی آگے ہے. تھوڑا آگے گئے تو ایک اور لاش رکھی ہوئی ہے. پوچھا یہ کس کی ہے؟ کہنے لگے وہ تیرا بھائی ہے جو تیرے سے پیار کیا کرتا تھا، تیرے سر پہ چادر اترتی تھی، تیرے سر پہ اوڑا کرتا تھا. وہی بھائی. ہر بہن اپنے بھائی سے پیار کرتی ہے، ہر بھائی اپنی بہن سے پیار کرتا ہے، اور وہی بہن تھی جس کا بھائی دنیا سے چلا گیا اور شہید ہو گیا. کہنے مجھے بھائی کا ڈر نہیں ہے، مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے. اللہ اکبر. فرمایا تیرے نبی علیہ السلام کی ذات آگے ہے. آگے گئے تو فرمایا کہ یہ کس کا لاشا ہے. بتایا گیا کہ آج سے تو بیوہ ہو گئی ہے، یہ تیرے شوہر کا لاشا ہے، تیرے شوہر کی لاش ہے. یہ سوچ لے اس کی لاش ہے جو تیرا شوہر تھا. کہنے کہ مجھے شوہر کی لاش کی کوئی فکر نہیں ہے، قسم اللہ پیدا کرنے والی بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے. صحابہ نے بتایا کہ ہاں ٹھیک ہے آگے چلی جا. تو آگے گئی تو نبی پاک علیہ السلام کا دامن پکڑ کر آقا کریم علیہ السلام کا دامن پکڑ کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم آپ سلامت ہے، میرا سارا کچھ سلامت ہے، نہ مجھے بیوہ ہونے کا ڈر ہے، نہ مجھے اپنے یتیم ہونے کا ڈر ہے، نہ مجھے بھائی کے جانے کا ڈر ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلامت ہیں، سب کچھ سلامت ہے. ثابت ہوا ایمان سلامت ہو تو سب سلامت ہوتا ہے، ایمان سلامت نہ ہو تو کچھ سلامت نہیں ہوتا. آئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اپنا گھر بنائے نہیں، ماں کے گھر میں رہا کرتے تھے، ساری زندگی گھر نہیں بنایا. صحابہ نے پوچھا بھائی تو گھر نہیں بناتا؟ کہنے یار میں گھر بناؤں گا تو مجھے نبی سے علیحدہ ہونا پڑے گا. میں نے گھر نہیں بنانا. نام تھا عبد الرحمن. ابو ہریرہ کہتے تھے، سب کو فرماتے خبردار مجھے ابو ہریرہ کہا کرو کیونکہ میرے نبی کو یہ پسند ہے، وہی کہا کرو. اور ایک مرتبہ کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئے.